بندر میاں تو مشہور ہی اپنی نکالی اور شرارتوں کی وجہ سے تھے، جس سے جنگل کے تمام جانور لطف اٹھاتے، لیکن بی لومڑی کو ان کی یہ حرکت سخت بری لگتی تھی، کیونکہ اکثر وہ بندر میاں کی شرارت کا نشانہ بنتی تھی۔ بات محض شرارت تک ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، بندر میاں مذاق ہی مذاق میں بی لومڑی کی بے عزتی کر دیا کرتے تھے، اور اپنی عزت تو سبھی کو پیاری ہوتی ہے۔ بی لومڑی نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ بندر میاں سے اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لیں گی، اور جلد ہی بی لومڑی کو موقع بھی مل گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ بی لومڑی کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے چٹپٹی چاٹ بنائی جسے ندیدوں کی طرح جلدی جلدی کھا رہی تھی۔ اپنی انگلیاں چاٹ چکیں تو پیالہ زبان سے چاٹنے لگیں۔ بندر میاں جو اتفاقاً وہاں آ نکلے تھے، بڑے شوق سے بی لومڑی کی حرکتیں دیکھ رہے تھے، اور وہ اس سے بے خبر مزے سے چٹخارے لیتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، واہ مزہ آ گیا، کیا چاٹ بنائی ہے میں نے، واہ بی لومڑی واہ۔ بندر میاں اس وقت تو خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے سارے جانوروں کو جمع کیا اور بی لومڑی کی وہ نقل اتاری کہ ہنستے ہنستے سب کا برا حال ہو گیا۔ دل ہی دل میں بی لومڑی بھی بندر میاں کی فنکاری کا اعتراف کر رہی تھی، لیکن بھرے مجمع میں اپنی بے عزتی انہیں بری لگ رہی تھی۔ بی لومڑی نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ان کی فطرت تھی، جب تک انتقام نہ لے لیتی ان کو چین نہ پڑتا تھا، اور بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب بی لومڑی نے بندر میاں سے اپنا بدلہ لے لیا۔ اس روز موسم سخت گرم تھا، دھوپ بھی بہت تیز تھی۔ بندر میاں گرمی سے نڈھال برگد کے سائے میں بہت مزے سے سو رہے تھے۔ انہیں یوں بے خبر سوتا دیکھ کر بی لومڑی کو اپنا انتقام یاد آ گیا۔ وہ دبے پاؤں بندر میاں کے نزدیک گئیں اور خاردار جھاڑی پہلے بندر میاں کے چہرے اور پھر کلائی پر زور سے مار کر پل بھر میں یہ جا وہ جا۔ بی لومڑی اپنی چالاکی کی وجہ سے مشہور تھی۔ اب یہ سوچ کر وہ بہت خوش تھی کہ میں نے اپنا کام کر دکھایا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی، لیکن یہ ان کی بھول تھی، کیونکہ بی لومڑی کے ستائے ہوئے ریچھ ماما اور بطخ خالہ نے بی لومڑی کی یہ حرکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی۔ اب وہ بندر میاں سے نہ صرف ہمدردی کر رہے تھے، بلکہ جنگل کے بادشاہ شیر سے بی لومڑی کی شکایت کر کے انصاف کی درخواست بھی کر رہے تھے۔ پہلے تو بندر میاں نے انکار کر دیا کہ خیر ہے جانے دو، اور پھر بطخ خالہ کے احساس دلانے پر کہ یہ خاموشی کل کو بی لومڑی کو اوروں پر ظلم کرنے پر اکسائے گی، بندر میاں نے جنگل کے بادشاہ سے انصاف طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بندر میاں نے جب تمام ماجرا جنگل کے بادشاہ کو سنایا تو انہوں نے فوراً تمام جانوروں کو دربار میں حاضری کا حکم دیا۔ تمام جانور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ سلامت انصاف کی کرسی پر بیٹھے تھے اور بندر میاں بی لومڑی کے ظلم کی داستان سنا رہے تھے۔ ان کا زخمی چہرہ اور کلائی سے رستا ہوا خون بی لومڑی کے ظلم کی گواہی دے رہا تھا۔ بطخ خالہ اور ریچھ ماما نے بی لومڑی کے خلاف گواہی دی تھی۔ تمام جانور بی لومڑی کو لعنت ملامت کر رہے تھے۔ پہلے تو وہ انکار کرتی رہیں، لیکن بندر میاں نے ثبوت پیش کر دیے تو کوئی راہ فرار نہ پا کر بالآخر بی لومڑی نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ جنگل کے بادشاہ شیر نے بھی اپنا فیصلہ سنایا کہ 1 ماہ تک جنگل کے تمام جانور بی لومڑی سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اور شاہی دربار میں ہونے والے جشن میں بھی بی لومڑی شرکت نہیں کریں گی۔ یہ فیصلہ سنتے ہی بی لومڑی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، ان کی آنکھیں بہر آئیں۔ جنگل کے اس سالانہ جشن کی تیاری تو وہ کئی ماہ پہلے سے کر رہی تھی۔ بی لومڑی منہ بسورے کبھی حسرت بھری نظروں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھتی جن کے ساتھ مل کر انہوں نے جشن کی تیاریاں کی تھی، اور کبھی بادشاہ سلامت پر التجا بھری نظر ڈال دیتی۔ یہ منظر دیکھ کر بندر میاں نے اپنی تکلیف بھلا کر بی لومڑی کی نقل اتاری۔ عادت سے مجبور جو تھے، پھر یہ عادت ان کی پیدائشی بھی تو تھی، کیسے وہ اس سے چھٹکارا پاتے؟ تمام جانور ہنس رہے تھے۔ بندر میاں کی بے ساختہ اداکاری پر شیر بادشاہ بھی مسکرا دیے۔ اپنا مذاق اڑتے دیکھ کر بی لومڑی شرمندہ سی ہو گئیں اور اداس بھی۔ بندر میاں کو وقتی طور پر غصہ تو آ گیا تھا، لیکن اب انہیں افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ بی لومڑی کی کافی بے عزتی ہو چکی تھی۔ خود بندر میاں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ ایسی شرارت یا مذاق نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کی عزت خراب ہو یا کسی کی دل آزاری ہو۔ فطرتاً بندر میاں بہت رحم دل تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے بی لومڑی کے لیے معافی کی درخواست کی
اور ان کی سفارش پر لومڑی کی سزا ختم کر دی گئی۔ بندر میاں کی رحم دلی کی وجہ سے بی لومڑی پر ایسا اثر ہوا کہ اس دن کے بعد انہوں نے کبھی بندر میاں کو کیا کسی کو بھی اپنی چالاکی سے نقصان نہیں پہنچایا۔ بی لومڑی نے بندر میاں سے معافی مانگ لی تھی، اب انہوں نے انتقام سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔